اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کے دلوں کو ہمیشہ دیر سے بھر دے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، مل کر صلوات بھیجیے محمد۔ پھر بھی صلوات بھیجیے محمد و علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت، فلا الابصار تثبت لرؤیته ولا اللوحام تبلغ کنہ عظمته وتجبر بالعظمت والکبریاء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبهاء وتحلل بالمجد والاقلال، والصلاة والسلام على صاحب النعمة العظمى والمحجة الكبرى النبي الأمي المكي المدني الاتهامي السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صلى الله عليه وسلم۔ یوں تھکی ہوئی نہیں، مل کر بآواز بلند صلوات۔ بزرگ بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک دعا میرے ذمہ لگائی ہے، اور اس کے علاوہ ایک مومن بھائی نے بتایا کہ اس کا بیٹا بیمار ہے۔ بار الہ تجھے آل محمد کی عزت کا واسطہ، ان مومنین کی دعائیں، اور یہ پنجتن پاک کے صدقے میں لکھا ہے کہ ایک مومنہ فاخرہ اور مومنہ طاہرہ کو بار الہ صحت و تندرستی عطا فرما۔ ایک مومن عمر دراز نے پکارا کہ قاتلوں کو سزائے موت دے اور بے گناہ کو انصاف دلا۔ ایک مومنہ شہناز کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اور چونکہ ساؤنڈ والے بھائی نے بڑی مہربانی کی، کسی ٹھیک کر لیا، جس وجہ سے میں شرح مکمل پڑھ لوں گا، تو خصوصی دعا کیجیے گا۔ بھائی نے کہا ہے کہ اللہ انہیں زندگی والا بیٹا عطا کرے۔ بار الہ تجھے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے گہوارے کا واسطہ، جو مومن بے اولاد ہے اولاد نرینہ چاہتا ہے، جو مومن بیٹا چاہتا ہے اسے بیٹا عطا فرما، جو بیٹے چاہتا ہے اسے بیٹے عطا فرما، جو بیٹیاں چاہتے ہیں انہیں بیٹیاں عطا فرما۔ بار الہ پردے میں جو ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، تمام کے دلوں کی وہ حاجات، اور جتنے مومنین سادات غیر سادات بیٹھے ہیں، بار الہ تمام کے دلوں کی وہ حاجات جو شریعت مصطفیٰ میں جائز ہوں، اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ اور میرے عزیز ترین دوست سہیل شاہ صاحب کو اولاد نرینہ سے سرفراز فرما۔ حجت دوران ولی العصر امام زمانہ علیہ السلام کو جلد سے جلد اذن ظہور عطا فرما، اور ہمیں اس قابل بنا کہ ہم آقا کی قدم بوسی کا شرف حاصل کر سکیں، ہمیں آقا کے نوکروں میں شمار فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، آقا کی جلد آمد کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔ کسی مومن نے اگر میرے ذمہ کوئی اور دعا لگائی ہو، اگر رہ گئی ہو، تو میں اسے معذرت چاہتا ہوں، کہ جو میرے ذہن میں تھی وہ میں دعائیں مالک کے سامنے پیش کر چکا۔ قبول کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو جو کہ ہم نے سورہ مبارکہ حجر کی آیت نمبر 9 سے شروع کیا، آج اپنے 5ویں مرحلے میں ہے، اور ہمارا موضوع گفتگو ہے تحفظ قرآن و نبوت۔ اور آج چونکہ 5ویں مجلس ہے، جو سامعین، جو مومنین لگاتار مجالس میں آ رہے ہیں، انہیں یاد ہوگا کہ کل تک کی جو گفتگو تھی وہ ہماری تھی فضیلت قرآن پر۔
کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی کیا فضیلت بتائی ہے۔ میں بات کو جہاں تک لے جانا چاہتا تھا میں وہاں تک نہ لے جا سکا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جتنا مواد میں آپ تک فارورڈ کرنا چاہتا تھا وہ میں نہ کر سکا۔ 4 مجلسوں بلکہ میں جو 2 دن میں جتنا میں نے سوچا تھا وہ میں 4 دن میں فارورڈ کر سکا آپ تک۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگو، یہ جو قرآن تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس پہنچا ہے اسے صرف کتاب نہ سمجھنا بلکہ یہ ایک نصیحت ہے جو تمہارے رب کی جانب سے آئی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور یہ جو قرآن ہے یہ سینے کے اندر کی بیماریوں کو شفا دیتا ہے۔ شاہ صاحب قبلہ نے مجھے یہ بتایا کہ کسی مومن نے سوال کیا کہ اگر کسی مومن پر کوئی جادو کر دیا جائے، کوئی تعویذ وغیرہ کر دیے جائیں تو اس کا حل کیا ہے؟ تو میں نے شاہ صاحب سے وعدہ کیا کہ آج کی مجلس میں یہ سب آ جائے گا۔ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی مومن کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ اسے اس بیماری سے شفا نہ ملتی ہو، جادو کر دیا جائے، تعویذات کر دیے جائیں، یہی ہوتا ہے، یا مالی طور پر حالات خراب ہو جائیں گے یا بندہ بیمار ہو جائے گا۔ مولا فرماتے بندہ کسی بیماری میں کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے اور اس بیماری سے اس پریشانی سے نہ نکل پا رہا ہو تو مولا فرماتے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے، اللہ بیمار کو شفا عطا کرے۔ یعنی یہ قرآن کی فضیلت ہے کہ بندہ قرآن پڑھے تو بندے کو شفا مل جاتی ہے۔ آپ نے توجہ فرما دی تو میرے مالک نے بھی مجھے اسی موضوع کے مطابق ایک آیت عطا کر دی کہ اس آیت پر بھی گفتگو کر لے۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل، اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ مجھے بڑا حوصلہ ہوا ادھر سے مجھے آیت پڑھنے کے ساتھ آواز آئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ جو قرآن کا نزول ہے نا یہ شفا بھی ہے، مومنین کے لیے رحمت بھی ہے۔ سلوات پڑھیے۔ میرا ساتھ دیجیے گا تاکہ میں زیادہ سے زیادہ مواد آپ تک فارورڈ کر سکوں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ جو قرآن کا نزول ہے یہ شفا بھی ہے اور مومنین کے لیے رحمت بھی ہے۔ یہ شفا قرآن بند کر کے رکھنے سے نہیں ملے گی، قرآن کی تلاوت کرنے سے ملے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن رحمت بھی ہے، اب یہ رحمت قرآن بند کر کے الماری میں رکھ دینے سے نہیں ملے گی۔ قرآن سے استفادہ کریں گے تو پھر شفا بھی ملے گی۔ قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنی زندگی میں لے آئیں گے تو پھر رحمت بھی مل جائے گی اور پھر شفا بھی مل جائے گی۔ اور پھر اگلے حصے میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ یہ جو قرآن ہے نا یہ مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن یہ قرآن ظالموں کے لیے صرف اور صرف خسارہ ہے۔ یہ قرآن ظالموں کے لیے صرف اور صرف گھاٹا ہے۔ اگر جناب کو یاد ہو تو میں پچھلے 2 دن میں فضیلت قرآن پڑھتا آیا اور 2 دنوں میں ہی میں بار بار ایک حدیث دہراتا آ رہا ہوں، القرآن مع علی وعلی شفاء القرآن۔ میرا ساتھ دیجیے گا، مجھے کچھ آپ تک پہنچا رہا ہے۔ القرآن مع علی وعلی شفاء القرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کا نزول شفا ہے اور نبی فرما رہے ہیں قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، یعنی قرآن سے بھی شفا ملے گی، علی سے بھی شفا ملے گی۔ قرآن بھی شفا عطا کرے گا، قرآن بھی شفا عطا کرے گا۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جو قرآن ہے نا یہ مومنین کے لیے رحمت ہے۔ القرآن مع علی وعلی شفاء القرآن، قرآن مومن کے لیے رحمت اور علی قرآن کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ اب اگر قرآن مومن کے لیے رحمت ہے تو پھر علی بھی مومن کے لیے رحمت ہے۔ اب دیکھیں یہ جو گرمی کا موسم ہے نا، اگر اس میں بیٹھنے کے لیے ٹھنڈی جگہ مل جائے تو یہ رحمت ہے نا، اے سی والا کمرہ مل جائے، گاڑی میں اے سی چل جائے، بارش ہونے کے بعد ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگے، آپ کیا کہیں گے؟ اللہ نے رحمت کر دی۔ اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ جو قرآن ہے شفا بھی ہے، مومنین کے لیے رحمت بھی ہے۔ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ آپ سمجھ آئی علی کی فضیلت سن کے مومن میں ٹھنڈک ملتی ہے، منافق جان ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن
रहमत और ठंडक है रहमत। अब मुनाफिक जल क्यों जाता है? क्योंकि कुरान कह रहा है वमा यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। जो ज़ालिमीन हैं उन्हें कुरान से न शिफा मिलेगी न रहमत मिलेगी, उन्हें कुरान से खसारा मिलेगा। ये जल जाना ये है खसारा, जल जाना ये है घाटा। शरीर से अली का जिक्र सुनकर ठंडक महसूस हो, वो समझ आए उसे कुरान से शिफा मिलेगी। और जो अली का जिक्र सुनकर जल जाए वो समझ ले कि उसे कुरान से शिफा नहीं मिलेगी। मैंने कल भी शेर पढ़ा था मोहसिन नकवी का, आज फिर शामिल कर लूँ। वो फरमाया करते थे पूरा कुरान भी खोल कर पिला दो मोहसिन, मरीज़ से अली को शिफा मिल नहीं सकती। देखिए ये बिजली है ना, बिजली करंट, इसके दो असर हैं। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला मेरे सामने जो आयत आती जाती है ना, मैं पूरी ईमानदारी से पढ़ता जाता हूँ। आप में से अगर किसी का नारा लगाने को दिल करे तो ईमानदारी से लगा लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। तगाफुल में रोशनी होती ना क्यों चश्मे तगाफुल में रोशनी, होठों पे इख्तलाफ के ताले पड़े रहे और दरवाजा शहरे इल्म खुला रहा, मगर कुछ लोग जानबूझ कर बाहर खड़े रहे। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। मैं अर्ज ये कर रहा था, ये बिजली है ना करंट, इसके दो असर हैं। ये एक ही वक्त में एसी भी चलाती है, हीटर भी चलाती है, एसी भी चलाती है, हीटर भी चलाती है। इसी तरह मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम की फजीलत के भी दो असर है। अली की फजीलत सुनकर मोमन के दिल में एसी चल जाता है, मुनाफिक के दिल में हीटर चल जाता है। सोने के हरूफ से तारीख की पेशानी पर लिखा जाना चाहिए। मजहब अहले बैत के बहुत बड़े आलिम पर सदीर पाक व हिंद के बाद यानी पाकिस्तान पढ़ने के बाद पाकिस्तान का पहला अजीम तरीन मुज्तहिद आयतुल्लाह हुसैन बेचारा, जिन्होंने तफसीर अनवार व नजफ लिखी है, किबला एक जुमला कहा करते थे, सोने के हरूफ से किबला का जुमला लिखा जाना चाहिए। वो फरमाया करते थे नामे अली सुनता तो हर कोई है, पर कलेजा मुकद्दर वालों का ठंडा होता है। अली का नाम सुनकर, अली का नाम सुनकर हर किसी को ठंडक नहीं मिलती। वो बेटा जिसे अली का नाम सुनकर जलन होती है, वो बेटा जाकर अपनी माँ से जरूर शिकायत करे। इसलिए कि एक बेटे ने जाके माँ से कहा भी था कि मुझे नबी ने हराम ज़ादा कहा है। जब सूरह मुबारक कलम नाज़िल हुई, वलीद बिन मुगीरा को मेरे नबी ने कहा तो हराम ज़ादा है। अब गया वापस, था काफिर, नबी से नहीं लड़ा, तलवार नबी के सामने नहीं निकाली, जाकर माँ के सामने तलवार निकाली। कहने लगा अम्मा बता मेरा अब्बा कौन है? उसने कहा मुगीरा। कहने लगा ना तू झूठ बोलती है, बात ज़हन में रखिएगा जनाब। था काफिर, नबी ने फरमाया तू हरामी है। माँ ने कहा तेरा बाप मुगीरा है। कहने लगा तू झूठ बोलती है। बंदा मजलिस में हाजिर हो, मेरी बात की समझ आ जाए, चुप रहे। क़यामत वाले दिन जनाब सज्जदा से गिला करूंगा। बीबी इसने मेरा जुमला समझकर मुझे मेरे जुमले की मेहनत की दाद नहीं दी। था काफिर, नबी ने फरमाया हरामी है। घर जाके माँ से कहता मेरा बाप कौन है? माँ ने कहा तेरा बाप मुगीरा है। तलवार निकाल ली। कहने लगा अम्मा सच बता मेरा बाप कौन है? था काफिर, पर जानता था जो माँ मासूम के मुकाबले पे आ जाए वो माँ सच्ची नहीं हुआ। फिर माँ मान गई थी कि तेरा अब्बा मुगीरा नहीं है। असल में इसने किया क्या था? अच्छा हमें हुक्म है जैसे नबी चले वैसे चलो। इसने क्या किया था? इसने भी तो यही किया था। लेकिन अगर हम एहतरामन वैसे चले तो फिर सवाब है। लेकिन इसने सुन्नत समझ के ये नहीं चला, इसने नकल उतारी थी। अल्लाह ने फरमाया हराम ज़ादा है। हबीब ये बदखू भी है, हराम ज़ादा भी है, बदखू भी है, हराम ज़ादा भी है। बंदे ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की, अल्लाह ने उसे हराम ज़ादा कह दिया। जो लोग
بیٹا ماں سے کہتا ہے جو نام حیدر زباں پہ آئے حلالی سر کو چھپاتا کیا. میں شعر پڑھا تو نہیں کرتا لیکن تو کیا مجھے بھائی نے سکھا لو جی میں نے نعرے کا کہا تھا ربائی کا نہیں. دوبارہ آپ پڑھیں گے تو میں بھی جواب پڑھوں گا جناب. میں نے نعرے کا میں آیت پڑھوں گا آپ نعرہ لگائیں گے. نعرہ بھائی آپ پڑھا کریں گے نعرہ بھائی میں پڑھا کروں گا لیکن اب میں جواب دے رہا ہوں جناب کو. جو نام حیدر زباں پہ آئے حلالی سر کو چھپاتا کیوں ہے. یہ ایک بیٹا کہہ رہا اپنی ماں سے جو نام حیدر زباں پہ آئے حلالی سر کو چھپاتا کیوں ہے. جو ہنسی ہوتی ہے میرے دل میں یہ میرے دل کو جلاتا کیوں ہے. جو ہنسی ہوتی ہے میرے دل میں یہ میرے دل کو جلاتا کیوں ہے. یہ سن کے ماں پھر بیٹے سے بولی علی کا دشمن حرامی ہوگا فرمانے محمد ہے یہ بیٹا. یہ غلطی میری ہے چاند میرے تو ہر کسی کو بتاتا کیوں ہے. قرآن کا نزول ہے شفا. اور قرآن ہے کیسی چیز. اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. میرا آج پھر موضوع فضیلت قرآن ہے. میں ابھی تک یہ پڑھ رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن کا تحفظ کیسے کیا ہے, اللہ نے قرآن کی حفاظت کیسے کی ہے, اللہ نے قرآن کو فضیلت کیا عطا کی ہے. آج کے بعد اگلی مجلس میں رسالت پڑھیں گے. اب تک میں پڑھ رہا تھا اللہ نے قرآن کو کیسے محفوظ رکھا ہے. اگلی مجلس میں پڑھیں گے اللہ نے نبی کو کیسے محفوظ رکھا ہے. انشاءاللہ ہر دل سے دعا نکلتی رہے گی. اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ فرماتا ہے یہ اتنی حفاظت سے آنے والا قرآن جو اللہ نے بھیجا جبریل لے کے آیا لوح محفوظ سے آیا کتاب مکنون میں آیا قلب محمد پر آیا. فرمایا اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو کیا ہوتا. خشیت اللہ اللہ کے خوف سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. پہاڑ دیکھے ہیں جناب ہم فیصل آباد والے پہاڑ دیکھنے کے لیے چنیوٹ آتے ہیں. اگر چنیوٹ والوں نے پہاڑ نہیں دیکھا تو پھر کس نے دیکھا ہے. سخت ہوتا ہے نا مضبوط ہوتا ہے نا. اللہ فرماتا ہے اگر اس قرآن کو میں کسی پہاڑ پر نازل کر دیتا تو وہ مضبوط پہاڑ پھٹ جاتا اور اترا ہے قلب محمد پر. اب پتہ چلا قلب محمد میں کتنی قوت ہے. اب پتہ چلا میرے نبی کا قلب کتنا مضبوط ہے کتنی قوت ہے اس میں. اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر اترتا تو وہ پہاڑ خوف خدا بندی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. پہلی آیت ذہن میں رکھے گا میں نے 3 آیتیں پڑھ کے نتیجہ دینا ہے. پہلی بات پہاڑ تب پھٹتا ہے جب قرآن کی آیت اترتی ہے. میں کہہ رہا ہوں میں نے 3 آیتیں پڑھ کے نتیجہ دینا ہے. نتیجہ وصول کر کے جائیے گا. پہلی بات پہاڑ کب پھٹتا ہے جب قرآن کی آیت اترتی ہے. اب سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ جب کہا موسیٰ نے رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ اے میرے رب مجھے دکھا میں تیری ذات دیکھنا چاہتا ہوں. قَالَ وَلَٰكِنِ انظُرْ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. مالک پھر کیا کروں. فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. موسیٰ اس پہاڑ کی طرف دیکھ اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو پھر تو مجھے دیکھ لے گا. فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ پھر پڑی تجلی تیرے رب کی اس پہاڑ پر جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا پہاڑ پھٹ گیا موسیٰ بے ہوش ہو گیا. اب وہاں قرآن کی آیت اتری تو پہاڑ پھٹتا ہے. جہاں رب کی تجلی پڑے تو پہاڑ پھٹتا ہے. علماء فرماتے ہیں یہاں تجلی سے مراد ہے نور یعنی اللہ کا نور آئے پہاڑ پھٹتا ہے. یعنی قرآن کی آیت آئے تو پہاڑ پھٹ جاتا ہے. اللہ کی تجلی آئے تو پہاڑ پھٹ جاتا ہے. اللہ کا نور آئے تو پتھر پھٹ جاتا ہے. تیسری آیت اللہ نے جناب صالح علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا پہاڑ پھٹا اس میں سے اونٹنی نکلی. اس اونٹنی کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا. یہ اونٹنی اللہ نہیں تھی اللہ کی نشانی تھی لیکن جس پہاڑ میں سے اللہ کی نشانی نکلنی تھی وہ پہاڑ پھٹ گیا. پہلی مرتبہ پہاڑ کیا کہہ رہا قرآن کا پھٹتا ہے جب قرآن کی آیت آتی ہے. پھر پتھر کا پھٹتا ہے جب رب کی تجلی آتی ہے یا رب کا نور آتا ہے. پھر حضرت صالح کی اونٹنی کے لیے وہ ہے اللہ کی نشانی یعنی قرآن نے بتا دیا اللہ کی نشانی آئے تو پتھر پھٹتا ہے. اللہ کا نور آئے تو پتھر پھٹتا ہے. اللہ کی تجلی آئے تو پتھر پھٹتا ہے. یا پھر قرآن کی آیت آئے تو
یوں نہیں، قرآن اور علی یوں برابر نہیں۔ سادات میں غلط کہوں میری بات عقل میں نہ اترتی ہو، میرا گریبان حاضر۔ قرآن اور علی یوں برابر نہیں، اس لیے کہ ان میں فرق ہے۔ قرآن اور علی یوں برابر ہے، سوچ لو ان میں فرق ہے یا نہیں، اور ان میں کوئی نہیں، ایک جیسے۔ قرآن اور علی یوں برابر ہے۔ واہ واہ واہ، جو قرآن ہے وہ علی ہے، جو علی ہے وہ قرآن ہے۔ اب پچھلے 4 دنوں میں جو آیتیں پڑھی ہیں، میں آیتیں نہیں پڑھوں گا، میں لفظ دہراؤں گا۔ قرآن مجید، علی بھی مجید، قرآن کریم، علی بھی کریم، قرآن بھی اللہ کا بھیجا ہوا، علی بھی اللہ کا بھیجا ہوا۔ قرآن کتاب اللہ، علی ولی اللہ۔ یہ قرآن کا اگر کہا جائے کہ قرآن پڑھنے سے عبادت ہوتی ہے، پھر تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ علی کے نام سے تجھے کیوں کچھ ہوتا ہے؟ پتہ چلا دشمنی تجھے قرآن سے ہے، دشمنی تجھے علی سے ہے۔ یہ علی سے دشمنی کیا ہے؟ علی نے کبھی کسی کا نقصان کیا نہیں۔ اصل آپ لقمہ دے رہے ہیں تو پھر میں مجھے سیر رہا، پھر میں تو سیر جاؤں گا، میں تو پہلے چلنے والا ہوں۔ کہتے ہیں علی نے ان کے بزرگ مارے تھے۔ اب جس کا ابا مارا ہو بیٹے کو وہ بندہ تو اچھا نہیں لگتا نا، جس کا چچا مارا ہو بھتیجے کو وہ بندہ اچھا تو نہیں لگتا نا، جس کا ماموں مارا ہو۔ اچھا ویسے میں پہلا مسلمان ہوں، علی میرے ماموں سے لڑا ہے، پر میں پھر بھی علی کو پسند کرتا ہوں۔ میں سلام کر رہا ہوں اس بندے کو جو میری بات تک پہنچ گیا، جو نہیں پہنچا اس کی اپنی مرضی، میں نے نہیں بات کو کھولنا جناب، میں نے نہیں کھولنا جناب۔ اچھا کوئی بھی بندہ میری ماں کے متعلق ایسے لفظ استعمال کرے مجھے برا لگے گا۔ میں پہلا مسلمان ہوں، علی میری ماں سے لڑا ہے، میں پھر علی کی پارٹی میں ہوں۔ علی میرے ماموں سے لڑا ہے، اچھا ماموں میرا ہے نا، اسے علی لڑا ہے، میرا ماموں ہے، میں جو کچھ مرضی کہوں تجھے کیا؟ ماموں میرا نہیں، اماں میری نہیں۔ آپ یہ جو سادات بیٹھے ہیں نا، آپ زیادہ پریشان نہ ہوا کریں، آپ کی نانی ہے، ہماری اماں ہے جی، لیکن کیوں؟ یہ نہیں دیکھا کہ یہ ماں ہے، یہ نہیں دیکھا کہ ماموں ہے، یہ دیکھا مقابلہ اس سے کیا القرآن مع علی، علی شمال قرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ اصول کافی کتاب ہے ہماری، لیکن اگر قرآن سے ٹکرا جائے ہم چھوڑ لیں گے۔ کتاب ہماری ٹکرائے قرآن سے ہم چھوڑ دیں گے۔ وجہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، اگر صلوات میرے لیے پڑھنی ہے تو سارے چپ کر دیں، ورنہ مولا کے لیے پڑھنی ہے تو سارے مل کر پڑھا کریں۔ پھر سے مولا سے پوچھا کہ مولا آپ سے بات منسوب ہم تک پہنچے، کیسے پتہ چلے گا کہ وہ آپ کی ہے یا نہیں؟ فرمایا قرآن سے ملاؤ۔ میں بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں، میں پہلے فرمایا تھا ہم سے پوچھو۔ اس نے کہا مولا اگر ہم آپ کو نہ پائیں، یہ نے کہا اگر آپ نہ ہو، اس لیے کہ زمانہ رائے نہیں سکتا اگر آل محمد نہ ہو۔ اس نے کہا مولا اگر ہم آپ کو نہ پائیں، فرمایا پھر قرآن سے ملاؤ۔ مولا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جو قرآن سے ٹکرا جائے وہ ہماری نہیں ہے، جو قرآن سے ٹکرا جائے وہ ہماری نہیں ہے، جو قرآن سے ٹکرا جائے وہ ہماری نہیں ہے، جو قرآن سے ٹکرا جائے وہ ہماری نہیں ہے۔ چاہے چپ رہنے والے قرآن سے ٹکرائے یا بولنے والے قرآن سے ٹکرائے، جو قرآن سے ٹکرائے ہم رد کریں گے، اس لیے کہ قرآن ہے اللہ کا بھیجا ہوا، وہ ہر حال میں صحیح، اس کی پیشانی پر اللہ نے لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب پیغمبر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم اسے ہر حالت میں ٹھیک مانیں گے جو ہم پلہ قرآن ہو، جو ہم سر قرآن ہو، جو فضیلت میں قرآن جیسا ہو۔ وہ کیا ہوگا جو قرآن جیسا ہوگا؟ وارث قرآن ہوگا۔ اچھا ہر بندہ وارث قرآن نہیں بن سکتا، نبی کا رشتہ دار بھی۔ یہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، ان کا نبی سے کیا رشتہ ہے؟ وہی رشتہ نہیں جو مولا علی کا ہے۔
इतनी तारीफ तो तकरीबन सब ने पढ़ी हुई है ना। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास भी हुजूर के चचाजाद भाई, मौला अली भी हुजूर के चचाजाद भाई। अगर हम रिश्तेदारी की वजह से बारिश मानते तो फिर अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को भी मान लेते, लेकिन हमने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को नहीं माना, इसलिए कि हमने रिश्तेदारी की वजह से बारिश नबी नहीं माना, हमने कुरान पढ़ के माना है। कुरान बता रहा है नबी का रिश्तेदार भी नबी का वारिस नहीं बन सकता। सूरह मरियम, जनाब मरियम उनकी एक कुनियत है क्या, बतूल, यानी बतूल वाली सूरत। आयत के नंबर 5 अल्लाह सारा वाक़या बताता आ रहा है, मुझे सारा वाक़या नहीं पता। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम जब बूढ़े हो गए तो जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं कि पानी रहा व इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई व कानत इमराती आखिरन फहबली मिन लदुनका वलिया। या अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बीवी मेरी 5 है, औलाद मेरी है कोई नहीं, तूने मुझे शरीयत अता की है, तूने मुझे दीन अता किया है, अब मैंने दुनिया से चले जाना है। व इन्नी खिफ्तुल मवालिया, मुझे अपने मानने वालों का डर है। सादात ये जितने आपने सज्जद बैठे हैं, आपको डर अकीदतमंद से होता है या दुश्मन से होता है? बोलना सादात, बोलना चाहिए। अकीदतमंद से डर है जो आपके घुटनों को छू के मिलता है, उससे डरते हैं, या जो काले कपड़े देख के चेहरा फेर लेता है, किससे डरते हैं? दुश्मन से। हज़रत ज़करिया फरमा रहे हैं इन्नी खिफ्तुल मवालिया, मुझे अपने मवालियों से डर है, मुझे अपने मानने वालों से डर है। क्या वकानत इमराती आखिरन, बीवी मेरी 5 है, खुद बूढ़ा हो गया हूँ, औलाद मेरी है नहीं। फहबली मिन लदुनका वलिया, मुझे अपने पास से वली अता कर, अपने पास से वली अता कर। शरीफ कुरान ने बता दिया ना, वली अल्लाह अता करता है, वली बंदे नहीं बनाते, वली इजमा से नहीं बनता, वली अल्लाह अता करता है। फहबली मिन लदुनका वलिया, मुझे अपने पास से वली अता कर। शारिसुनी व यारिसुनी आल याकूब, जो मेरा भी वारिस हो, आल याकूब का भी वारिस हो। अब वक्त इतना नहीं कि मैं आगे आयात पढ़ तो बात को आगे बढ़ा लूँ, मैं यहीं पे बात तमाम करना चाहता हूँ। जनाब क्या फरमाया हज़रत ज़करिया ने, मुझे डर है अपने मानने वालों का। इसकी जो तशरीह है ना डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने, वो आपको सुना देता हूँ, पर मैं उससे मुत्तफ़िक़ नहीं, और हर बंदे से मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी भी नहीं। कई मरतबा अच्छे भले घर से ऐसी चाय आती है, बंदा देख के दूर से कह देता मैं तो पीती कभी। बंदा बड़ा पढ़ा लिखा है, लेकिन बात जो उसने की है ना सुना देता हूँ, मैं उनसे मुत्तफ़िक़ नहीं। हज़रत ज़करिया फरमा रहे हैं या अल्लाह तूने मुझे शरीयत अता की है, बूढ़ा हो गया हूँ, औलाद है नहीं, अब मुझे डर है अपने रिश्तेदारों का जो मेरे बाद मेरे मिंबर पर बैठ जाएंगे, मुझे डर है अपने रिश्तेदारों का जो मेरे बाद मेरे मिंबर पर बैठ जाएंगे। ताहिरुल कादरी साहब फरमाते हैं कि हज़रत ज़करिया को ये डर था, जब तक आपने मेरी बात समझी नहीं मैं दोहराता रहूँगा, मैं आगे नहीं पढ़ूँगा। हज़रत ज़करिया को ये डर था कि मेरे बेदीन रिश्तेदार दीन की नेमत ज़ाया न कर बैठे, मेरे बेदीन रिश्तेदार दीन की नेमत को ज़ाया न कर बैठे, मेरे बेदीन रिश्तेदार दीन की नेमत को ज़ाया न कर बैठे। मौलाना समझ नहीं आई, जिनके पास दीन है ही नहीं वो दीन को ज़ाया क्या करेंगे? मेरे बेदीन रिश्तेदार दीन की नेमत को ज़ाया न कर बैठे। मिसाल दूँ ताकि बात समझ में आ जाए। बस में खड़े होकर सफर करना पड़े ना, तो हाथ ऊपर पाइप लगा उस पर रखना पड़ता है। रश ज्यादा हो, एक हाथ पाइप पे, मैं कार ची मामू शानदार जाकर पर इंतजार बैठा पहले मैं भी वास्ते सफर, एक हाथ ऊपर पाइप पर, दूसरा जेब पर। क्यों? पता है जो जेब में है ना ज़ाया कर बैठूंगा, अगर ये हाथ ऊपर से थक जाए फिर ये हाथ जेब पर, ये इतनी मुश्किल से क्यों खड़ा है? क्योंकि इसे पता मैं कुछ ज़ाया कर बैठूंगा। वहीं आपने ऐसा बंदा भी देखा होगा दोनों हाथ पाइप पर सोया हुआ होगा, ये मुतमईन क्यों है? क्योंकि इसे पता मेरे पास है ही कुछ नहीं। जिसने जेब में हाथ डालना है उसने खुद ही बेइज्जत हो जाना है। कटती है जेब तो कट जाए। ताहिरुल कादरी साहब जो है ही बेदीन
عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ ڈر تھا کہ میرے وہ رشتہ دار جو بد اعمال بھی ہیں اور بد کردار بھی ہیں میرے بعد کہیں میرا دیا ہوا رستہ نہ بگاڑ ڈالے، کیونکہ ہر نبی ایک رستہ چھوڑ کے جاتا ہے نا۔ میں مولا علی میں تلوار پھڑا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، پھر تو سارے بولو گے نا، لیکن بات دیکھنا، دیکھو حوار سے قرآن ہم شیعوں نے کیسے مانا۔ میں ایسی باریک باتیں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں نے شیعت سمجھی ہے، ماں کی گود سے نہیں لی۔ اگر میں ماں کی گود سے شیعت لیتا پھر میری گفتگو اور ہوتی، میں نے شیعت ماں کی گود سے لی۔ دیکھیے ماں باپ بڑا پیار کرتا ہوتا ہے بچے سے، لیکن میں وہ ہوں جسے ماں باپ پیار کرتا تھا، شیعہ ہوا تو گھر سے نکال دیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ میں نے شیعت سمجھی، میں چاہتا ہوں میں شیعت کے جو عقائد ہیں قرآن کی روشنی میں وہ اپنی قوم کو دوں تاکہ میری قوم اپنے اہل سنت دوستوں تک پہنچائے۔ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں حضرت زکریا کو یہ ڈر تھا کہ ہر نبی کو اللہ ایک رستہ عطا کرتا ہے، وہی صراط مستقیم ہوتا ہے، وہی سیدھا رستہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد نبی کی امت کے لیے راہ ہدایت ہوتا ہے۔ حضرت زکریا کو یہ ڈر تھا کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے وہ رشتہ دار جو بد اعمال بھی ہیں اور بد کردار بھی ہیں، جو بد اعمال بھی ہیں بد کردار بھی ہیں، کہیں اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے میرا دیا ہوا رستہ نہ بگاڑ ڈالے۔ تو انہوں نے دعا کی، یا اللہ کہ مجھے ایک بیٹا عطا کر جو اپنے پاک باپ دادا کی گدی پر بیٹھ سکے، جو اپنے پاک باپ دادا کی جو اپنے پاک باپ دادا کی۔ کل جا کے جب آگے میں گاڑی سے اترا مجلس کے جب میں آیا تو میں نے دیکھا سامنے ایک دربار تھا۔ میں نے عابد شاہ صاحب کی طرف سے پوچھا، شاہ صاحب یہ کوئی دربار ہے؟ کہنے لگے ہاں یہ ہمارے دادا کا دربار ہے۔ میں جب آتا ہوں روزانہ سید بیٹھے ہوتے ہیں، صوفے سے اٹھ جاتے ہیں، کرسی سے اٹھ جاتے ہیں، مجھے کہتے ہیں مولانا یہاں بیٹھ جاؤ، وہاں مجھے بٹھا دیتے ہیں۔ لیکن وہ جو دربار شریف ہے نا، جو اس کے گدی نشین ہے، جب گدی پہ بیٹھے ہوں گے نا مجھے پاس بٹھا لیں گے، گدی پہ نہیں بٹھائیں گے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے میرا دادا پاک ہے، میرے دادے کا خون اور ہے، مولوی کے دادے کا خون اور ہے۔ حضرت زکریا فرماتے مجھے وہ بیٹا عطا کر جو اپنے پاک باپ دادا کی، اپنے پاک باپ دادا کی گدی پر بیٹھ سکے۔ یعنی قرآن نے فیصلہ کر دیا نا، نبی کی گدی پر نبی کا دوست نہیں بیٹھتا، نبی کی گدی پر نبی کا رشتہ دار نہیں بیٹھتا، نبی کی گدی پر نبی کا صحابی نہیں بیٹھتا، نبی کی گدی پر نبی کا بیٹا بیٹھتا ہے۔ اب پڑھو سورہ مبارکہ آل عمران، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ مسلمانوں، جب نبی کے بعد نبی کی خلافت کا فیصلہ کرنا تھا، علی کو بلاتے یا نہ بلاتے، لیکن حسن اور حسین کو ضرور بلا لیتے، کیونکہ حسن بھی نبی کا بیٹا ہے، حسین بھی نبی کا بیٹا ہے۔ نبی کی گدی کا فیصلہ نبی کے بیٹوں کو بلا کر ہونا چاہیے۔ شفیع میں کیا فرمایا تھا میرے مولا علی نے؟ میرے بیٹوں میں سے کون لڑے گا؟ دائیں سے امام حسن اٹھے تھے، بائیں سے امام حسین اٹھے تھے، مسکرا کے فرمایا تھا بیٹھ جاؤ، میں نے اپنے بیٹوں کی بات کی ہے، محمد کے بیٹوں کی بات نہیں کی۔ علی کا بیٹا ہونا اور بات ہے، محمد کا بیٹا ہونا اور بات ہے۔ نبی کی جگہ پر نبی کا بیٹا بیٹھتا ہے۔ ہر ماں اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتی ہے، ہر ماں کرتی، بیٹا کام اچھا کرے ماں فخر سے کہتی بیٹا جو میرا ہے کیوں نہیں کرے گا، اور اگر بیٹا کام برا کرے ماں پھر پتہ کیا کہتی ہے، ہم تو ایسے نہیں ہیں، اصل جس دن یہ پیدا ہوا نا اس کے باپ کی پھوپھی کا بیٹا آیا ہوا تھا، اس نے اسے گٹی دی، گٹی کا اثر، کام اچھا کیا بیٹا کس کا ہے، برا کیا باپ کی پھوپھی کا بیٹا آیا تھا، اس نے گٹی دی، یہ گٹی کا اثر ہے۔ میرے مولا علی سے سوال ہوا، علی نے جب جواب دے دیا نا، بندے نے کہا یا علی اتنے مشکل سوالوں کے جواب کیسے دیتے ہیں؟ حق بندت علی کہہ دیتے میں نے نبی سے علم لیا ہے، میں نے اللہ سے علم لیا۔ فرمایا نا، یہ زبان محمد کا اثر ہے، یہ گٹی کا اثر ہے۔ یعنی گٹی کا اثر نظر آ جاتا ہے نا، آ جاتا ہے نا نظر، جب شریعت میں کتابیں پڑھتے ہوئے سیرت علی کو پڑھو گے ہو بہو سیرت محمد نظر آئے گی،
सीरत मोहम्मद को पढ़ोगे हूबहू सीरत अली नजर आएगी, क्योंकि ये है मोहम्मद की घुट्टी का असर। अली को नबी ने कितनी बार जुबान चढ़वाई दी? एक बार 16 रजब को जब काबे से निकले, फिर नबी ने अली को जुबान चढ़वाई। अब सोचो, जिसे नबी ने एक बार जुबान चढ़वाई है वो तो अली बन गया है, जो हुसैन 5 साल तक नबी की जुबान चूसता रहा। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन का किरदार मोहम्मद है, हसन का किरदार मोहम्मद है। कोई बंदा मुझे दिखाए मेरे नबी ने जिंदगी में किसी से जाकर कोई मसला पूछो, कोई बंदा। शाह साहब बंदे मेंबर में बैठ के कहते हैं मैं मजहब छोड़ दूंगा, मैं नहीं कहता, क्योंकि मुझे पता है आले मोहम्मद के मजहब से बेहतर मजहब ही कोई नहीं। लाला मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा जहन्नुम में जाने का कोई प्रोग्राम नहीं। आले मोहम्मद के मजहब को जो बंदा छोड़ेगा जहन्नुम में चला जाएगा। बंदे कहते हैं जी गाड़ी की चाबी दूंगा, मेरी अपनी है ही नहीं। सीधी सी बात जी, मेंबर में बैठ के मतलब झूठ क्यों बोले? बंदे कहते हैं जी 10 लाख दूंगा, मेंबर में बैठा हूँ, झूठे पे खुदा की लानत, मैंने जिक्र इमाम हुसैन को कारोबार नहीं बनाया। इसे इबादत समझा है कि अल्लाह ने जो मुझे इल्म अता किया है इसे पहुंचाना ये मेरी जिम्मेदारी है। ना बैंक बैलेंस के पैसे दूंगा, ना गाड़ी अपनी के चाबी दूंगा, ना मजहब छोड़ूंगा। हाँ चैलेंज करके कहता हूँ बंदा मुझे दिखाए, मैं उस बंदे के हाथ पे बैत भी करूंगा, उस बंदे को अपना उस्ताद भी मानूंगा। कोई बंदा मुझे दिखाए मेरे मौला अली ने नबी के अलावा किसी और से मसला पूछा, कोई नहीं मिलेगा। दूसरा चैलेंज, कोई बंदा मुझे दिखाए पहले मोहम्मद से लेके आखिरी तक आले मोहम्मद में से किसी को दुनिया पे आने के बाद गुस्ल दिया गया हो। कुरान को कभी गुस्ल दिया गया जनाब? खरीद के लाए जाके मार्केट से, लाकर गुस्ल दिए बगैर रख देते हैं अलमारी में। पूछो मौलवी से, मौलवी साहब इसे पाक क्यों नहीं करते? वो कहेगा बेवकूफ हो, कुरान को पाक करने की जरूरत नहीं है, कुरान पाक है, कुरान का जोश जोश पाक है, कुरान की मंजिल मंजिल पाक है, कुरान की सूरत सूरत पाक है, कुरान की आयत आयत पाक है, कुरान और अहले बैत हैं साथ साथ। जब कुरान को पाक करने की जरूरत नहीं, फिर आले मोहम्मद को भी पाक करने की जरूरत नहीं। जिसने पाकीज़गी लेनी हो वो चाहे कुरान के दरवाजे पे आ जाए, चाहे आले मोहम्मद के दरवाजे पे। इमाम हुसैन दुनिया पर तशरीफ लाए, रसूल खुदा खा लाए। अस्मा बिनत अमीर से फरमाया मेरा बेटा मुझे दे। बीबी अस्मा ने फरमाया या रसूल अल्लाह अभी मैंने गुस्ल देना है। पैगंबर के तेवर ही बदल गए, पेशानी पर बल आए। फरमाया तू गुस्ल देगी मेरे हुसैन को? या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया फरिश्ते पानी मस करके हुसैन से ले जाके कौसर में मिलाते हैं। हुसैन से पानी मस करके ना फरिश्ते कौसर में मिलाते हैं। पहले मैं हर जुमला यूं पढ़ता आया, नबी की फजीलत बताई, उसमें से आले मोहम्मद की फजीलत बताई। अब मोतरस का एतराज़ ख़त्म करना है, हुसैन की फजीलत बता के उसमें से मैंने मोतरस ने जो नबी पे एतराज़ किया वो ख़त्म करना है। क्या फरमाया मेरे नबी ने? तू गुस्ल देगी हुसैन को, फरिश्ते पानी हुसैन से मस करके कौसर में मिलाते हैं। तू कहता नबी का ऑपरेशन हुआ, फरिश्ते कौसर से पानी लेके आए, नबी का दिल धोया। और कौसर तो कौसर बनती तब है जब हुसैन का मस शुदा पानी उसमें मिल जाए। जिस नवासे से मस करने से पानी कौसर बनता है, उस नाने को ऑपरेशन की जरूरत नहीं है जनाब। जितना कुरान पाक है उतने ही आले मोहम्मद पाक हैं। जो कुरान को ये सोचे कि कुरान पाक नहीं और कुरान को पाक करने की कोशिश करे वो भी हलाक हो जाएगा, और जो आले मोहम्मद की पाकीज़गी में शक करे वो भी हलाक हो जाएगा। सैयद जितने मर्द बैठे, बोलना ना बोलना आपकी मर्जी। ये जो सैयद जातियाँ बैठी हैं, आपको बीबी का वास्ता मेरे वालिद की शुभायाबी के लिए दुआ करना। एक जुमला कहना चाहता हूँ, कुरान पाक है, जो पाक करने की जो कहेगा जी मैंने इसे पाक करना है, हलाक हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। आले मोहम्मद भी पाक है। कभी किसी ने सोचा कुरान कैसे पाक है? देखिए हमारे घरों में बच्चा पैदा होना, वो जो उससे बड़ा बच्चा होना, वो सारा दिन खेलता रहता है बच्चे के साथ। जब शाम हो वो कहता मैंने माँ के साथ सोना, जिद कर जाता है, कहता इसे उठाओ। सारा दिन जिसके साथ खेला था रात को जिद करके इसे उठाओ। कहाँ से आ गया?
اصل میں اسے یہ ہے کہ میری جگہ پہ قبضہ ہو گیا. ماں کہتی ہے تو بیٹا دادی کے ساتھ سو جا, دادا کے ساتھ سو جا, چچا کے ساتھ. باپ کہتا میرے ساتھ سو جا, چچا کہتا میرے ساتھ. وہ چاہے سارا سال پپھی کے ساتھ سوئے, آج نہیں سوچا, کہتا ماں کے ساتھ سونا ہے. کیوں سے فکر ہے یہ جو میری جگہ پہ قبضہ ہوا ہے نا, اسے اٹھاؤ, میں نے یہاں سونا ہے. پھر وہ کہتا ہے یہ بچہ آیا کہاں سے؟ پھر پتہ کیا بتاتے ہیں, یہ ہمیں اللہ نے دیا ہے, یہ ہمیں اللہ نے دیا ہے, یہ ہمیں اللہ نے دیا ہے. اب اگر ضرورت ہے نا, بتا پروسیجر یہ کیسے آیا ہے. یہ جو بچہ آیا ہے نا, بتا کیسے آیا ہے. یہ سوچنے کے لیے تجھے آلہ محمد ہی ملے ہیں, یہ کیسے آتے ہیں. اپنے گھر کے بچے کا بھی بتانا, وہ بچہ تجھ سے پوچھ رہا ہے یہ کہاں سے آیا ہے. اللہ نے دیا ہے, اللہ نے دیا ہے. بتا پروسیجر کہ ماں بھی نجس ہو گئی تھی, باپ بھی نجس ہوا تھا, پھر جب بچہ آیا پھر ماں نجس, بچہ بھی نجس. اب یہاں تم نہیں کہتا کہ ایسے آیا ہے, یہاں نہیں بتاتا پروسیجر کیا ہے. کہتا جی ہمیں اللہ نے دیا ہے, ہمیں اللہ نے دیا ہے. تجھے حیا نہیں آتا, آل محمد پہ سوچتا ہے یہ کیسے آتے ہیں. ویسے یہ بات کافی نہیں کہ یہ 14 ہمیں اللہ نے دیے ہیں. کبھی بھی نہ سوچو کہ یہ کیسے آئے. سورہ کوثر کیسے آئی ہے, ہمیں کیا لگے اس سے, آ گئی ہے نا, شفا ملتی ہے نا, ہدایت ملتی ہے نا. جناب سیدہ کیسے آئی ہے, ہمیں کیا لگے اس سے, آ گئی ہے نا, ہدایت ملتی ہے نا, کرم ہوتا ہے نا, دعائیں قبول ہوتی ہیں نا. کیسے آئی, ہمیں کیا لگے. سیرت مصطفیٰ کے آئینے کو سیرت مرتضیٰ کہتے ہیں. سیرت مصطفیٰ کے عکس کو سیرت مرتضیٰ کہتے ہیں. ورنہ تاریخ پڑھو, ایک عورت آئی میرے نبی کے مقابلے پر, نبی اس کی گٹھڑی اٹھا کے اسے گھر چھوڑ دیا. جاؤ کوئی بندہ دکھاؤ علی کے علاوہ, میں بیعت کرنے کے لیے تیار. کوئی بندہ علی کے علاوہ دکھاؤ. جیسے نبی کے مقابلے پر عورت آئی, نبی اسے گھر چھوڑ کے آئے. علی کے علاوہ کوئی بندہ تو دکھاؤ جس کے مقابلے پر کوئی عورت آئی ہو اور وہ اسے عزت سے گھر چھوڑ کے آیا ہو. صرف میرا مولا علی ہے, کیونکہ سیرت علی سیرت مصطفیٰ کا آئینہ. جیسے نبی اس عورت کو عزت سے چھوڑ کے آئے تھے, اسی طرح میرے مولا علی بھی عزت سے گھر پہنچایا. 50 عورتوں کو مردانہ لباس پہنایا, سگا بھائی محمد بن ابی بکر ساتھ بھیجا. جو اہل سنت دوست بیٹھے ہیں, آؤ میں بتاؤں ہم روتے کیوں ہیں, ہم ماتم کیوں کرتے ہیں. یہ جو دشمنوں کی بیٹیاں گھر چھوڑ کے آتے تھے نا, ان کی اپنی بیٹیوں کو مسلمانوں نے بڑا مانا. مجھے سادات عظام نے آج جو مسائل پڑھنے کا حکم دیا ہے نا, میں بہت کم یہ مسائل پڑھتا ہوں. مجھے جب تک کہا نہ جائے بانی کی طرف سے, میں یہ مسائل نہیں پڑھتا. مجھے سادات عظام نے حکم دیا اس بی بی کے دکھ پڑھنے ہیں جس کی عمر کم تھی, جس کے دکھ زیادہ تھے. وہ بی بی جو کربلا 10 محرم سے پہلے ایک قدم بھی زمین پہ نہیں چلی تھی, وہ بی بی جسے 10 محرم کے بعد گھوڑوں کے ساتھ کھڑایا گیا تھا. ہمارے ایک شیعہ بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں, آیت اللہ سید محمد رضا الپیغانی, معصومہ کم کے حرم میں ان کی قبر ہے. معصومہ کم کے حرم میں یہ وہ مجتہد ہیں جنہوں نے آیت اللہ خمینی اعلیٰ مقاموں کی نماز جنازہ پڑھائی تھی. قبلہ کی میں نے ایک فارسی میں تقریر سنی, میں اس کے 2 جملے آپ کو سناتا ہوں, شاید اس کے بعد مجھے مصائب آگے پڑھنا نہ پڑے. قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ پڑھنے والے یہ پڑھتے ہیں کہ شمر نے معصومہ کو تماچے مارے. قبلہ فرمایا کرتے تھے صرف شمر میں نہیں مارے, کربلا سے لے کے شام تک جس کا دل چاہا اس نے سکینہ کو تماچے. صرف شمر میں نہیں, اس کی ایک بات, کربلا سے لے کے شام تک جس کا دل چاہتا تھا وہ معصومہ کو تماچے مارتا تھا. دوسرا آیت اللہ الپیغانی فرماتے ہیں پڑھنے والے یہ پڑھتے ہیں کہ وہ بی بی کے رخساروں پر تماچے مارتے تھے. آیت اللہ فرماتے نہیں, مارنے والوں کے ہاتھ بڑے تھے, جسے مارتے تھے اس کے رخسار چھوٹے تھے. الپیغانی فرماتے ہیں جب وہ تماچا مارتے تھے رخسار پہ بعد میں لگتا تھا, زخمی کانوں پہ پہلے لگتا تھا. جب بھی کروٹ بدلتی تھی تو رک جاتے تھے کان, جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی. ماتم کرنے کے لیے ویسے یہ جملہ کافی ہے, گھبرائی ہوئی کانوں کو چھپا لیتی تھی جب بھی سکینہ کو مسلمان نظر آتے تھے.
गुल पैगानी फरमाते हैं जब वो मारते थे उनके हाथ बड़े थे, चेहरे पे बाद में तमाचा लगता था, जख्मी कानों पर पहले लगता था। फिर गुल पैगानी फरमाते हैं कि पढ़ने वाले ये पढ़ते हैं, जो सैयद है माफ़ करना जी, पढ़ने वाले ये पढ़ते हैं जब तमाचा लगता था बीबी ज़मीन पर गिरती थी। आयतुल्लाह गुल पैगानी फरमाते हैं ना बीबी ज़मीन पर नहीं गिरती थी। किबला ने पूछा जब फिर क्या होता था? किबला फरमाते हैं जब वो तमाचा मारते थे ना, फराफात पे अशबारहा, पहले कई बालिश ज़मीन से उछलती थी, सुम्मा सक़तत पे जमीनहा, फिर पेशानी के बाल ज़मीन पर गिर पड़ते थे। यूं गिरती थी जैसे कुरान रहल से गिरता हो, यूं गिरती थी जैसे सूरा यासीन अलमारी से गिरती हो। गुल पैगानी फरमाते पहले कई बालिश ज़मीन से उछलती थी, सुम्मा सक़तत बेज़मीनहा, फिर पेशानी के बाल ज़मीन पर गिर पड़ती थी। गुल पैगानी फरमाते मासूमा चल पड़ी खेमे से पापा को मिलने के लिए। रस्ते में घोड़ा सवार देखा, पापा नजर नहीं आ रहा, दोनों हाथ अपने सर पे रखे, फरमाया या शेख हाल रायत अभी, ओ तूने मेरा पापा देखा है? कहने लगा मन अंती, तू कौन है? फरमाया इसमें सकीना अना बिन्तल हुसैन, उसकी बेटी हूँ जिसे हर कोई मार रहा है, उसकी बेटी हूँ जिसे हर कोई तीर और नए से मार रहा है। हक तो बनता था ना बताता कि तेरा पापा कहाँ बैठा है। हराम ज़्यादा घोड़े से नीचे उतरा, अजर मोहब्बत यूं दिया, मासूमा उछली, फिर ज़मीन पर गिरी। बच्चे को कोई मारे ना, बच्चा उठ के बाप को बुलाता है। सादात वैसे बात रोने और मातम करने के लिए काफ़ी है। मासूमा के चेहरे पर तमाचा लगा, उठ के बाप को आवाज़ नहीं दी, उठ के सज्जाद को आवाज़ नहीं दी, उठ के अली अकबर को आवाज़ नहीं दी, दरिया की तरह मुँह किया। फिर मैं चचा गाजी अब तो आ जा, और सकीना को तमाचे लग रहे हैं, चचा अब तो आ जा, हमारा कोई नहीं रहे। अजीज़ान मोहतरम, मैं डरता रहता हूँ इस बीबी के मसाइल पढ़ने से, इसलिए कि मेरी भी छोटी छोटी बेटियाँ हैं। जब बंदा अपनी बेटियों को देखे फिर बंदे को हुसैन की बेटियों के दुख याद आते हैं। मैंने कल आपको वाक़या सुनाया था कि मेरी बेटी ने मुझसे पूछा था पापा उन लोगों ने मौला को क्यों मारा था? हम चलो ये तो बता दें कि मौला यजीद की बैत नहीं करते थे, हम अपनी बेटियों को क्या बताएं कि उन्होंने मौला की बेटियों को क्यों मारा था। अगर बात मोहम्मद के बेटों के कत्ल पर ख़त्म हो जाती, हम कभी यूँ अपनी माँ बहनों को लेकर यूँ आकर इमाम बारगाहों में बैठ कर न रोते, हम कभी यूँ काले कपड़े न पहनते। अजीज़ान मोहतरम, मैंने बीबी के 2 दुख पढ़ने हैं, शहादत मैं नहीं पढ़ सकूँगा बीबी की। सख्त हो रहा था, सफ़र के दौरान होता ये था, गर्मी का मौसम था, हरामज़ादे रात को सफ़र करते थे, दिन को क़याम करते थे, खुद खैमों में बैठ जाते थे, आले मोहम्मद को धूप में बिठा देते थे। शिमर अपने घोड़ों को पानी पिला रहा था। छोटी मासूमा ने देखा, पर मैं पुप्पी मैं शिमर से जाके पानी का कहूँ? बीबी ने फरमाया सकीना तू जानती है ना इसमें पानी नहीं देनी। फरमाया पुप्पी अम्मा अगर आप इजाज़त दें तो मैं इमाम की बेटी हूँ, मैं इत्माम हुज्जत कर लूँ, मैं गैर सैयद हूँ, लेकिन मेरे दिल में इस बात का बड़ा दुख है। बीबी प्याला लेके चली गई, बीबी शिमर के सामने खड़ी रही, शिमर घोड़े को पानी पिलाता रहा। जो पानी बच गया, ना समझता सैयदजादी, छोटी सी बच्ची समझ लेता, जो पानी बच गया था क्या होता मासूमा को दे देता, लेकिन खुदा की कसम शियों का दिल खून रोता इस बात पर, जो पानी बच गया सकीना खड़ी देखती रह गई। हरामज़ादे ने पानी ज़मीन पर फेंक दिया, इधर पानी ज़मीन पर गिरा, उधर मासूमा के हाथ से प्याला गिर गया, वापस पलटी, फरमाया पुप्पी उसने पानी ज़मीन पर किस्मत ले आई जिंदाने शाम। मैं मजलिस का जो माहौल देख रहा हूँ ना, इसे देखकर मैं एक जुमला पढ़ाने लगा। हरामज़ादा बैठा था तख्त पर, सबसे जो पहली सीढ़ी थी उस पर एक तश्त रखा हुआ था, उस पर था कपड़ा। देख के कहने लगा ये जो मस्तूरात खड़ी हैं ये कौन है? उसने वो लफ्ज़ इस्तेमाल जो किए वो मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि अली की बेटियों के मुताबिक बात थी। बताया गया ये हुसैन की बहनें हैं, ये हुसैन की बेटियां हैं। उन्होंने कहा वो जो छोटी बच्ची है, वो जो एक पाँव उठा लेती है, एक पे खड़ी हो जाती है, फिर 2 पाँव रख के दूसरा उठा लेती है, ये कौन है? बताया गया ये हुसैन की बेटी है।
دربار میں سے اٹھا، کہنے لگا یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے. میں نے سادات سے معافی مانگی شکر کے لیے، یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے. اب سید الساجدین کو جلال آیا، میرے امام نے نعرہ تکبیر بلند کیا، ہتھیلیاں ٹوٹ کر گر پڑی. فرمایا کبھی نہ سمجھنا میں تیرا پابند ہوں. کہنے لگا سجاد پہلے تو کڑیوں میں چپ تھا، اب تجھے غیرت کیوں آئی؟ فرمایا پہلے میں قید تھا، اب آل محمد کی غیرت کی بات ہے. آل محمد کی غیرت کی بات ہے. فرمایا خبردار یہ عام بچی نہیں، یہ سید زادہ ہے. عزیزان محترم، دامن وقت میں بھی وہ شوق نہیں ہے، میرے کلیجے میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے. آپ نے سنا ہے نا علماء و ذاکرین سے کہ جب سارے نیزوں پہ تھے، جدھر علی اکبر کے سارے والا نیزہ جاتا تھا، امام حسین کے سارے والا نیزہ ادھر مڑ جاتا تھا. آپ نے جو علماء سے ذاکرین سے سنا ہوگا، چلتے چلتے سفر شام میں وہ نیزہ جس پہ امام حسین کا ساتھ تھا وہ زمین میں گر گئے. اسے اٹھا کے چلتے ہیں، وہ نیزہ نہیں چلتا. بغیر تازیانہ لے کے امام سجاد کے پاس آئے، امام کی پشت پہ تازیان نے مارنا شروع کیے. امام فرمائے امام فرماتے حرام زادو کیوں مارتے ہو؟ کہنے لگے تو امام ہے، تو بتا تیرے بابا کے سارے والا نیزہ کیوں نہیں چلتا؟ سادات غیر سادات. امام زین العابدین نے پیچھے مڑ کر دیکھا، چیخیں نکل گئی میرے والا کی. کہنے لگے سجاد کیا ہوا؟ فرمایا ہماری ایک سواری گر گئی ہے. کہنے لگے سجاد بچے پہلے بھی گرتے آئے ہیں، نہ نیزہ رکا ہے نہ تو چیخیں مار کے رویا ہے، اب کیا ہوا؟ تو میں پہلے بچے گرتے تھے، اب سادات کی غیرت سکینہ گر گئی. میں پہلے بتا دیا جو آپ کے ذہن میں ہو، رات کو سفر کرتے تھے، دن کو قیام کرتے تھے. شمر تازیانہ لے کے معصومہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا. بی بی رباب چل کے آئی جناب عالیہ کے سامنے، فرمانے لگی علی کی بیٹی میں نے کبھی آپ سے فرمائش نہیں کی، کبھی میں نے آپ کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کیا. بی بی آج ایک منت ہے میری یہ مانگ ہے. بی بی فرماتی ہے کیا ہے؟ فرمایا آپ علی کی بیٹی ہیں، آپ جانتے ہیں شمر میری معصومہ کو مارتا ہے. بی بی یہ گیا ہے تازیانہ لے کر، یہ میری بیٹی کو تازیانہ سے مارے گا. بی بی کے نیز کی منت ہے یا سجاد کو بھیج دے یا خود چلی جائے. امام سجاد اور بی بی زینب رات کے اندھیرے میں یتیم بھتیجی کو ڈھونڈنے کے لیے سادات واپس گئے. تھوڑا سفر طے کیا، کیا دیکھا؟ ایک بی بی تھی جس نے کالا برقع پہنا ہوا تھا، ماتھے پر موت کی پٹی باندھی ہوئی تھی، معصومہ کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا. کبھی پیشانی چومتی تھی، کبھی رخسار چومتی تھی، کبھی سر چومتی تھی. انہوں نے ماتم کرنا ہے، شاید یہ ہندو والا مساج میں کافی ہو جائے. بی بی زینب اس کے قریب گئی، اس کی بیٹ سے بھتیجی کو اٹھایا، واپس چل پڑی. چند قدم کے فاصلے پر رک کر فرمایا میں علی کی بیٹی ہوں، ہم کسی کے احسان کا بدلہ نہیں رکھتے، ہم اس کے احسان کا بدلہ دے دیتے ہیں. تو نے میری یتیم بھتیجی کو اٹھایا ہے، پر آج زینب تیرے احسان کا بدلہ نہیں لے سکتی. ہاں کل قیامت کا دن آ رہے دے، اماں زہرا سے کہہ کر تیری سفارش کروں گی. میں ماں زہرا سے کہہ کر تجھے جنت دے دوں گی. عزادہ ماں زہرا کا نام آیا، اس بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب بدلا. فرمایا زینب مجھے پہچان، میں تیری ماں زہرا گئی ہوں. اور جب سے تم نے مدینہ چھوڑا تب سے میں نے بھی جنت المقیم چھوڑا. روتے آئیے گا، دعائیں مانگتے آئیے گا، خصوصی دعا کیجیے گا اللہ سہیل سیدی کو اولاد نبی عطا فرمائے. بس اس سے زیادہ مجھے مسائل نہیں پڑھنا، مجھے بی بی کے 4 جملے پڑھنے ہیں جناب. زندہ شام باپ کا سر ملا، 4 سال کی بیٹی، باپ کی دائیں کی زلفیں بائیں، بائیں کی زلفیں دائیں، ہونٹ کٹے ہوئے، پیشانی زخمی، چہرے پر خون، زلفوں میں خون. میں ٹھہر طریقے سے یہ جملے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ میری بات کو سمجھ سکیں. ذہن میں آ گیا تیرا منظر، 4 سال کی بیٹی، پورے باپ کا سال، زلفیں بکھری ہوئی، ہونٹ پھٹے ہوئے، پیشانی زخمی، چہرہ خون آلود، زلفیں خون آلود، رگیں کٹی ہوئی. امام سجاد نے تو محمد سکینہ پاپا ملنے آیا ہے. فرمایا سجاد ایک منٹ کے لیے رک جاتا. بی بی جو چلی زندان میں جا کے پتھر ڈھونڈے، پتھروں کا تکیہ بنایا، لیٹ گئی، دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا سجاد آپ مجھے پاپا کا ساتھ دے دو. باپ کا ساتھ لے کے
बाप का सर सीने पे रखा, वरना पापा तुम मुझे सीने पे सुलाया करता था, मैं ना सो सकी मेरी किस्मत। पापा आज बेटी का सीना हाजिर है, पापा बेटी का सीना हाजिर है। पापा मिल जाती है तो आप बेटी के सीने पर सो जा। अज़ादारों, बाप का सर बेटी के सीने पर आया। बीबी ने फरमाया पापा तू इमाम है, इब्ने इमाम है, तेरा बेटा इमाम है, तेरा पोता इमाम है। पापा तूने अपनी पूरी जिंदगी में कोई 4 साल की बच्ची देखी है जिसके बाल सफेद हो गए? पापा तूने अपनी पूरी जिंदगी में कोई 4 साल की बच्ची देखी है जो आसाम की पेट पे चलती हो? पापा तूने अपनी पूरी जिंदगी में कोई 4 साल की बच्ची देखी है जिसकी कमर छूट गई हो? पापा तूने अपनी पूरी जिंदगी में कोई बच्ची देखी है जिसकी 4 साल की उम्र में पहनाई खत्म हो गई हो? पापा आंखें खोल, मुझे देख, पापा मैं बूढ़ी हो गई, पापा मेरी कमर छूट गई, पापा मेरे बाल सफेद हो गए, पापा मेरी आंखों की पहनाई चली गई।